بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کر لیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت اصحابہ العشرہ، اور یہ تالیف ہے الامام الحافظ ابی محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، ان کی تالیف ہے، اور یہ 544 ہجری میں پیدا ہوئے اور 600 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں، یعنی پرانے زمانے کے عالم ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اچھا، اس کی تحقیق اور اس پر جو تعلیق کی ہے وہ کی ہے شیخ خالد بن عبد الرحمن ابن حمد الشایع، انہوں نے ان کی تعلیق بھی کی ہے اور تحقیق بھی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ ثقتی، اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے، وبہ ثقتی اور اسی پر میرا اعتماد، میرا بھروسہ ہے، یعنی اللہ کے ذات کے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے۔ قال الشیخ الامام الحبر، شیخ نے فرمایا الامام الحبر کہ جو امام ہیں ایک فن کے، کسی بھی فن کے جو امام ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس فن میں مکمل طور پر دسترس حاصل ہو۔ الحبر بڑے عالم کو کہتے ہیں، جیسے حبر الامہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ اس امت کے بہت بڑے عالم۔ الحافظ کہ جن کو ایک معتبہ حصہ احادیث مبارکہ کا یاد ہو۔ ابو محمد، یہ ان کی کنیت ہے، عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رضی اللہ عنہ ارضا، ان کا نام ہے۔ المقدسی اس لیے کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب جس علاقے میں وہ ان کی پیدائش ہوئی وہاں رہے، وہ علاقہ بیت المقدس کے علاقے کے قریب کا علاقہ ہے، تو ان کی نسبت ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف۔ رضی اللہ عنہ ارضاہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان کو بھی راضی کر لے۔ الحمدللہ خالق الارض والسماء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں، آسمانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، وجاعل النور والظلماء، اور نور کو بنانے والے، تاریکی کو بنانے والے ہیں، تاریکیوں کو، وجامع الخلق لفصل القضاء، لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے ساری مخلوقات کو قیامت والے دن جمع کرنے والے ہیں، لفوز المحسنین وشقوۃ اہل الشقاء، نیکوکار لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے، اور محروم اور بدقسمت لوگوں کو، شقی اور بدبخت لوگوں کو، ان کو اور بدبخت کرنے کے لیے، محروم کرنے کے لیے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ اکیلے ہے، لا شریک لہ کوئی ان کا شریک نہیں، شہادتاً یسعد بہا قائلہا یوم الجزاء، ایسی گواہی دیتا ہوں کہ جس پر اس کا کہنے والا قیامت والے دن، یعنی فیصلے والے دن، وہ سعادت مند رہے گا۔ وصلی اللہ علی سید المرسلین، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں ہوں سید المرسلین اور سید الانبیاء پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحبہ، اور اس کی آل اور اس کے صحابہ پر، النجبا کی جو سب برگزیدہ لوگ ہیں۔ وبعد فہذہ جملۃ مختصرہ، یہ ایک مختصر مجموعہ ہے، من احوال سیدنا و نبینا، ہمارے سردار اور ہمارے نبی کے احوال میں، المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لا یستغنی عنہا احد من المسلمین، کوئی مسلمانوں میں سے اس سے مستغنی نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بطور نمونہ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہوتے ہیں اور زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں کی جانوں پر ان کی جانوں سے۔
ہمیں اپنی جانوں پہ اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کو ہے، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ لینا، ان کی طرز زندگی کو سیکھ لینا، یہ ہم سب کے لیے ایک خوش قسمتی ہے اور سعادت کی بات ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کو کوئی مسلمان اس سے مستغنی نہیں ہے، جیسے یہاں کاتب نے کہا کہ کوئی مسلمان اس سے مستغنی نہیں ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی طرز زندگی کو سیکھ لے، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بنائے اور پھر اپنے متعلقین کی تربیت اور ان کی تعلیم بھی اسی کے مطابق کرتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا دروس ملتے ہیں، اس کو اپنانے کی ہر سب کے لیے پھر آسان ہو۔ فرمایا نفعنا اللہ بہا، اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے نفع دے دے، ومن قرأہا، اور جس نے اس کو پڑھا، وسمعہا، اور جس نے اس کو سنا۔ اچھا، اس میں پہلا جو باب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے متعلق ہے۔ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نسب امہ و ذکر مولدہ و رضاعہ و وفات والدیہ، یہ ساری باتیں اس باب میں بیان کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا نسب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا ذکر، یعنی مدت رضاع کا اور رضاعت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی وفات کا ذکر، یہ سب باتیں انشاءاللہ اس باب میں ہوں گی۔ تو سب سے پہلا جو باب ہے، یعنی پہلا عنوان ہے، وہ نسب کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ فنبدأ بنسبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شروع کرتے ہیں۔ فہو ابو القاسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم ہیں۔ ابو القاسم کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا کہ جن کا نام تھا قاسم، اسی کی وجہ سے ان کا لقب ابو القاسم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ محمد ان کی کنیت، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہاں تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے، یہ بالکل محقق ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ ہے۔ اور اس کے بعد والا جو ہے اس میں پھر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ یہ عبرانی زبان سے منتقل ہے عربی میں، اور عبرانی زبان میں وہ کلمات کچھ اور طرح سے لکھے جاتے، پھر عربی زبان میں ان کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے لکھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد والا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے کہ جو ہم سب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، وہ عدنان تک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بن عدد بن المقوم بن ناحور بن تیرح اور بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اسماعیل سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام، خلیل الرحمن بن طارح ہے۔ طارح وہ آذر، اور اسی کو آذر کہتے ہیں طارح کو۔ بن ناحور بن ساروع بن راع بن فالخ بن عیبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح سے مراد نوح علیہ السلام ہے، بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ سے مراد جو لوگوں کا گمان ہے وہ ہے کہ ادریس النبی علیہ السلام ہیں، فیما یزعمون، جس طرح وہ گمان کرتے ہیں۔ وہ اول بنی آدم اوتی النبوہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے بنی آدم میں سے ہیں کہ جسے نبوت ملی، وخط بالقلم، اور اس نے قلم سے لکھا۔ ابن یرد بن محلیل بن قین بن یانش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ هذا النسب ذکرہ محمد بن اسحاق، اس نسب کو ذکر کیا ہے محمد بن اسحاق بن یسار المدنی نے، فی احدى الروایات عنہ، اس کی مختلف روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ لفظ بھی اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وإلى عدنان متفق على صحته من غیر اختلاف فیہ، عدنان تک تو کوئی اختلاف نہیں، اس کی صحت کے اوپر سب متفق ہے۔ وما بعدہ مختلف فیہ، اور اس کے بعد والا جو ہے مختلف فیہ ہے، اس کے بعد والے میں پھر اختلاف ہے۔ اچھا، قریش کون ہے؟ تو قریش جو ہے فرمایا کہ ابن فہر ابن مالک ہے،
ان کے بعد والے لوگ یہ قریش کہلائے جاتے ہیں، یعنی فہر بن مالک کا بیٹا اور ان کے خاندان، ان کے بعد والے یہ سب قریشی کہے جائیں گے۔ وقیل النضر بن کنانہ، اور کسی نے نضر بن کنانہ کا نام لیا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ قریش جو ہے یہ دونوں میں سے ایک کی طرف ان کی رجوع ہوتا ہے، ان کے نسب کا۔ تو ویسے لکھا گیا ہے کہ نضر بن کنانہ کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ اس کی طرف جس کا نسب یعنی راجع ہو، تو فرمایا کہ وہ قریشی ہوگا، اور اسی کو بہت ساری روایات سے بھی یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ امام احمد نے مسند میں اور ابن ماجہ نے انہوں نے روایت کی ہے اشعث ابن قیس الکندی سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک وفد میں کندہ قبیلے کا، تو میں نے کہا الستم منا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا تم ہم میں سے نہیں ہو؟ فقال لا، کہنے لگے کہ نہیں، نحن بنو النضر بن کنانہ، ہم تو بنو النضر بن کنانہ ہے، لا نقف امنا ولا ننتفی من ابینا، نہ تو اپنی اماں کے اوپر کوئی تہمت لگاتے ہیں اور نہ اپنے ابا سے نسبت کو جدا کرتے ہیں، ان سے نفی کرتے ہیں۔ ہمارے نسبت اپنے ابا کی طرف ہے، اور ابا جو ہے وہ ہمارے ہیں، وہ نضر بن کنانہ تک ہمارا نسب جاتا ہے، اور اس نسب سے ہیں بنو نضر بن کنانہ سے، ہم آپ میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، ہاشمی تھے، اور یہ سارا ان کا نسب ہے۔ آدم علیہ السلام تک علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کو یاد بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک ہے، یہ متفق علی صحت ہی ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ امہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔